وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سالانہ امتحانات۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں مدارس دینیہ کے سب سے بڑے بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت سالانہ امتحانات کا آغاز بروز ہفتہ 2 شعبان المعظم 1446 ہجری مطابق 1 فروری 2025 عیسوی سے ہوگا، جو مسلسل 6 روز تک جاری رہیں گے۔ میڈیا کوآرڈینیٹر وفاق المدارس العربیہ مولانا طلحہ رحمانی نے سالانہ امتحانات کی تفصیلی اعداد و شمار جاری کیے، جس کے مطابق امسال مجموعی طور پر 6,25,628 طلباء اور طالبات ریکارڈ تعداد میں امتحان میں شریک ہوں گے۔ گزشتہ سال کی نسبت 31,078 شرکائے امتحان کا اضافہ ہوا۔ 1,08,403 طلباء اور طالبات حفظ قرآن کے امتحان دیں گے، جس میں 89,436 طلباء اور 18,967 طالبات شریک امتحان ہوں گی۔ شعبہ تحفیظ کا امتحان 25 جنوری سے 30 جنوری تک ملک بھر میں منعقد ہوگا، جس کے لیے سینکڑوں امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر 2,500 سے زائد ممتحنین اور ممتحنات امتحان لیں گی، جن کی تقرری کر دی گئی ہے، اور ان کی تربیتی نشستوں کا آغاز اگلے ہفتے سے ملک بھر میں ڈویژنل و اضلاع کی سطح پر ہوگا۔ وفاق المدارس نے عالمی سطح پر ایک سال میں سب سے زیادہ حفاظ اور حافظات کے اپنے ہی عالمی ریکارڈ میں اضافہ کیا۔ درجات کتب میں مجموعی طور پر آخری درجہ عالمیہ مساوی MA میں 42,459 طلباء اور طالبات امتحان دیں گے، جن میں 12,227 طلباء اور 30,232 طالبات شامل ہیں۔ درجہ عالمیہ کے امتحان میں کامیاب ہونے کی صورت میں علماء اور عالمات کو سند سے نوازا جائے گا۔ 2 سالہ شارٹ ڈپلومہ کورس جو دراسات دینیہ کے نام سے ہے، اس میں مجموعی طور پر 29,682 طلباء اور طالبات شریک امتحان ہوں گے، جبکہ تجوید للحفاظ والحافظات اور تجوید للعلماء والعالمات میں مجموعی طور پر 15,342 علماء و طلباء بھی سالانہ امتحان میں شریک ہوں گے۔ مولانا طلحہ رحمانی نے امتحانی مراکز اور نگران عملہ کے اعداد و شمار کی تفصیلات بھی جاری کی، جس کے مطابق مجموعی طور پر 3,559 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر گزشتہ سال کی نسبت شرکائے امتحان میں اضافہ کے تناسب سے 352 سینٹرز کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ 1,63,255 طلباء کے لیے 955 امتحانی مراکز ہوں گے، جبکہ 3,53,950 طالبات کے لیے 2,634 امتحانی مراکز قائم کر دیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر 3,559 امتحانی مراکز کے لیے 20,688 نگران عملہ کی تقرری عمل میں لائی گئی ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت 4,399 امتحانی نگران عملہ کا بڑا اضافہ کیا گیا ہے۔ ان امتحانی مراکز میں طلباء کے لیے قائم 955 میں 6,530 نگران عملہ متعین کیا گیا ہے، جبکہ طالبات کے 2,634 امتحانی مراکز میں 14,158 خواتین معلمات کی نگرانی پر تقرری کی گئی ہے۔ مولانا طلحہ رحمانی کے مطابق مجموعی طور پر شعبہ تحفیظ کے علاوہ درس نظامی اور دیگر جن درجات کے امتحان ہوگا، ان کی تعداد مجموعی طور پر 21 ہے۔ ملک بھر میں وفاق المدارس کے تحت شعبہ تحفیظ اور درجات کتب کے امتحانی عملہ کی تربیتی نشستوں کا نظم بھی حسب سابق طے ہو گیا ہے، جن سے اراکین امتحانی کمیٹی، اراکین عاملہ اور مسئولین نظم امتحان پر رہنمائی میں حصہ لیں گے۔ نیز مرکزی دفتر وفاق المدارس کے منتظمین امتحانی امور کے لیے فعال ہیں، جبکہ صوبائی دفاتر میں امتحانی نظم کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ ملک کی سیاست اسلامی نہیں بن رہی تو کیا جدوجہد چھوڑ دیں؟ تفصیلات کے مطابق سربراہ جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ ملک کی سیاست اسلامی نہیں بن رہی تو کیا جدوجہد چھوڑ دیں۔ ملتان میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ انسان عقل سے بات سمجھتا ہے۔ انسانوں کے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو چنا، مدارس میں علوم کی حفاظت ہوتی ہے۔ عقل اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ نعمت ہے، دنیا اس عقل کی روشنی کو مٹانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری زیادہ تر مصروفیت اس ملک کی سیاست میں ہوتی ہے، ہمارا روزانہ سیاستدانوں سے پالا پڑتا ہے۔ مسلمان حکمرانوں سے اسلام کا تقاضا کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ ہم پر تو بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، ہم نے سیاست سے کیا حاصل کیا؟ یہ سب فضول سوالات ہیں۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ سیاستدان سے کچھ بھی منوانا مشکل نہیں ہے۔
عقیدہ ختم نبوت کی جنگ لڑنا ممکن نہ ہوتا اگر میں سیاست میں نہ آتا۔ انہوں نے کہا کہ سیاست عملی طور پر اگر اسلامی نہیں بن رہی تو کیا اس جد و جہد کو چھوڑ دیں؟ عجیب بات ہے کہ بازار سے ہم آتے ہیں اور نرخ وہ بتاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام قومی اسمبلی میں 8 ممبران کے ساتھ ہے۔ تعداد میں کم ہونے کے باوجود ہم نے جد و جہد نہیں چھوڑی۔ ہم نے پہلی بار دیکھا کہ حکمران اور حزب اختلاف ہمارے قصیدے پڑھ رہے تھے۔ ایسے موقعوں پر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم اپنے اکابرین کی مشاورت سے آگے بڑھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تاریخ میں پہلی بار ہمارے تمام علماء ایک ہی موقف پر ڈٹ گئے۔ اس بار اس مولوی نے 2 کشتیوں پر پاؤں رکھا اور پار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جد و جہد لازم قرار دی ہے۔ نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے اکابرین نے ہمیں مدارس کی سیاست کا راستہ بتایا۔ ہم اپنے اکابرین کے بتائے گئے راستے پر چل کر کامیاب ہوں گے۔